میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ I have written the names of three languages here. So, what would you like to have? In which language you want to listen me? This is completely your choice. جی صدام بھائی، 3 لینگویجز لکھی ہیں میں نے، جو 10 منٹ آپ سے بات کر رہی ہیں، کس لینگویج میں کروں؟ میں آپ کی چوائس پوچھ رہا ہوں، اپنی نہیں بات کر رہا۔ اردو، گڈ۔ فیمیل، اردو ٹھیک ہے۔ ایوری ون، گڈ۔ یو سی واٹ یو چوز، why I am asking this question, because what you choose, that depicts your personality, which further depicts your values. Had I been at your place, I would love to have Punjabi. میں ایم فل ہوں لنگوسٹکس میں، انگلش میں، لیکن میں پنجابی بڑے شوق سے بولتا ہوں۔ میری مسز اکثر مجھے اس بات پہ منع کرتی ہیں، ڈانٹتی بھی ہیں کہ آپ پنجابی نہ بولا کریں، لیکن آئی لو ٹو اسپیک پنجابی، ایون ود دا ایجوکیٹڈ پیپل، موسٹ ہائیلی ایجوکیٹڈ پیپل، آئی لو ٹو اسپیک پنجابی۔ ریزن از دیٹ بیکاز آئی لو مائی مدر لینگویج۔ اردو از آور نیشنل لینگویج، ناٹ مدر لینگویج۔ آور مدر لینگویج از پنجابی۔ تو ماں بولی کے ساتھ جو آپ کا پیار ہے وہ نظر آنا چاہیے تھرو یور کریکٹر، تھرو یور ڈفرینٹ تھنگس۔ پنجاب ہے، زمین، پانی، مٹی، یہ سارا ہمارے اندر ہے۔ اسی کا پانی پی کے آپ جوان ہوئے ہیں نا، جو آپ کے اندر خون ہے وہ اسی مٹی کا ہے۔ اچھا، اگر آپ ویلیوز کی بات کریں، میں آہستہ آہستہ لے کے جانے لگا ہوں کاشف شاہ صاحب کے پاس آپ کو۔ ویلیوز کی اگر بات کریں، وٹ ڈو یو پیپل تھنک آف ویلیوز؟ ویلیوز کیا ہے؟ سر آپ سے اینڈ پہ آنا ہے، میں نے آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، معذرت جی۔ گڈ، ایک لفظ آ گیا ہمارے پاس، آنر۔ جی بھائی، بیہیویئر ٹھیک ہو گیا جی۔ مس سوری، رسپیکٹ، چلو ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، مورل، خالی مورل، وہ تو بیٹے ویلیوز ہی آ گیا۔ چلے ہم مورلز کر لیتے ہیں، کرنا نہیں چاہیے، کر لیتے ہیں جی۔ ایکسیپٹینس آف ہارڈ ورک، چلیں اس کو میں ہارڈ ورک لکھ لیتا ہوں، ایکسیپٹینس بعد میں کر لیں گے۔ یس مس، ٹھیک ہو گیا۔ جی سوری، تھنکنگ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، ابھی آپ چھوٹی سی بات پہ ذرا غور کیجئے گا کہ جب میں آپ لوگوں سے یہ سب پوچھ رہا تھا تو واٹ ایور، آپ سے میں نے پوچھنا نہیں ہے، میں نے اس ٹاپک کو آپ کے ٹاپک سے ریلیٹ کرنا ہے۔ وہ ایکسیڈنٹلی میں نے آپ کی وہ فیس بک پروفائل دیکھی تھی اس سے۔ تو what you people were thinking about me and my asking this question, 100% truthfully and honestly، آپ میں سے کوئی ایک بندہ بتا سکتا ہے؟ I am asking 100% truthfully.
کیونکہ چھڑی میں نے نہیں پکڑی, نہ گن ہے, مطلب واٹ ایور ایکچولی از گوئنگ آن ان یور مائنڈ, میں وہ تھوڑا سا جاننا چاہ رہا ہوں. نن آف یو, گڈ. مجھے تھوڑا آئیڈیا ہے کہ وٹ یو پیپل ور تھنکنگ اباؤٹ, لیکن یہ ایک ایگزامپل ہے. جیسے میم زتاشیہ نے اپنی ٹریننگ میں آپ کو بتایا کہ اسٹوڈنٹ کیا سوچ رہا ہے اور لائک وائز سارا, تو جیسے آپ نے مجھے جواب نہیں دیا, آپ کے بچے بھی آپ کو جواب نہیں دیں گے. بڑی پیٹ بات ہے. اور اگر کوئی بولے گا بھی تو انسلٹ کے ڈر سے, کلاس میں دوسرے بچوں کے سامنے مطلب اس کی ہیومیلیشن نہ ہو, وہ فیبریکیشن کرے گا, کچھ نہ کچھ اس میں ملاوٹ کرے گا, تسنا بناوٹ سے کام لے کے پھر آپ سے بات کرے گا. ایک دور ہوتا تھا, میں انگلش ٹیچر ہونے کے باوجود اردو بہت اچھی پڑھاتا تھا. جس کالج سے ہم نے سٹارٹ لیا, میں اردو لٹریچر وہاں پڑھاتا تھا انگلش کے ساتھ ساتھ. اور میری اس دور کی جو بچیاں میری اسٹوڈنٹس ہیں وہ اکثر مجھے کہا کرتی ہیں کہ بھائی آپ بہت شدھ اردو بولتے ہیں, لیکن اب عادت نہیں رہی وہ نا, بڑے اسکیل الفاظ میں یوز کرتا تھا. چونکہ میں لٹریچر پڑھاتا تھا تو پھر وہی والے ورڈز آ جاتے تھے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, آپ سب نے ویلیوز کے بارے میں جو کچھ کہا, میں اس سے ڈس ایگری کرتے ہوئے بھی ایگری کرتا ہوں. ریزن از دیٹ وٹ ایور یو پیپل ہیو ان یور مائنڈ, یو ٹرائی ٹو کوپ ود دا سچویشن. کیا آپ کو کوشچن کیا پٹ کیا گیا ہے, آپ نے اپنی طرف سے یو ٹرائی ٹو ڈلیور دا بیسٹ پاسبل آنسر. ایکوریسی نہیں آپ کے پاس ہوگی. میں آپ کی جگہ پہ ہوں گا تو میرا بھی یہی حال ہوگا, میری ایک ٹیچر ہیں, وہ ایج میں مجھ سے بھی 5-7 سال چھوٹی ہیں, بٹ شی از PhD ان فنالوجی, اور میں MPhil میں ان کے سامنے بیٹھا تھا. مطلب میرے بچے جوان ہو گئے ہیں, ان کا بیٹا ابھی 3-4 سال کا ہے. تو وہاں سیٹ پہ بیٹھے ہوئے آپ کی مینٹیلٹی اور سائیکی اور ہے. اچھا جی, اب ہم لے کے چلتے ہیں میں اس پوائنٹ کو ٹورڈ سید کاشف شاہ صاحب. یہی نام ہے نا سر پورا, شاہ جی؟ شاہ جی نے اپنی ایک ویڈیو لیکچر میں نے سنا ان کا اس ایسپیکٹ پہ, اس ٹاپک پہ. تو آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے یا لیکچر لیا ہے ان کا سامنے بیٹھ کے؟ لیا ہوا آپ نے, دیٹس ویری گڈ. اب آپ یہ دیکھیں کہ وداؤٹ ویلیوز برانڈنگ نہیں ہو سکتی. ویلیوز کون کون سی ہیں, کون کون سے مطلب وہ اقدار ہیں, کون کون سی وہ کور چیزیں ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے, وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. مطلب میرے ہر بندے کا تھوڑا تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے نا, کہ ایک چیز میرے نزدیک ٹھیک ہے, صدام بھائی کے لیے غلط ہے, شاہ جی کے لیے وہ پارٹلی ٹھیک ہے, پارٹلی غلط ہے. ٹھیک ہے, تو ویلیوز میں تھوڑی تھوڑی ویریشن آ جاتی ہے پرسن ٹو پرسن. لیکن جہاں پر آپ برانڈنگ کی بات کرتے ہیں, اب میں برانڈنگ اسپائر کی بات نہیں کر رہا, میں صدام کی بطور صدام ایک استاد کے برانڈنگ کی بات کر رہا ہوں, جو میم نے پہلے بات کی. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, شی گاٹ 132 مارکس ان انگلش کمپلسری گریجویشن, پرائیویٹ اسٹوڈنٹ, 132 نمبر BA کی اردو میں. دیٹ مینز اے لاٹ, جو لوگ اس میں سے گزر کے گئے ہیں. تو دین شی ڈڈ ہر ماسٹرز ان انگلش. تو اس کو کسی نے پوچھا کہ آپ کے انگلش میں اتنے اچھے, اس کو لیپ ٹاپ ملا اس بیس پہ شہباز شریف سے نا. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی اتنی اچھی گرامر اور اسپیلنگ اور ساری چیزیں, تو اس نے کہا جی میں نے سر شفیق سے پڑھا ہے, اور میرے پاس جو بھی نالج ہے یہ انہوں نے دیا ہے. اور وہ ہمارے پاس 8ویں سے تھی یا 7ویں سے, 8th کلاس میں ہمارے پاس آئی تھی وہ ٹیوشن پہ. تو ابھی تھوڑے دن پہلے میم کا آفیشیل فیس بک پیج آپ وزٹ کریں تو ایک پروگرام کیا تھا ہم نے رضا حسین بیگ سے.
وہ ہمارا اسٹوڈنٹ رہا ہے بیک ان 2007 8 9 10 آلموسٹ. تو ابھی وہ نیسلے میں جاب کر رہا ہے اور اس کی جاب ہی ٹریننگ کی ہے. تو پہلی دفعہ اسے زبردستی تقریری مقابلوں میں کھڑا کر کے ہم نے پریپیئر کیا. اس کو رات 1:30 بجے تک اپنے گھر بلا کے اس کو مطلب تیاری کروائی. اور پھر جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا اس کی اپنی راہیں کھلتی گئیں. اسکالرشپ پہ وہ سپیریئر یونیورسٹی سے پڑھا ہے, ڈبیٹ بیس پہ. اسی وجہ سے اسے نیسلے نے جاب دی. اور نیسلے کی جتنی ٹریننگز ہوتی ہیں وہ ساری وہ کنڈکٹ کرتا ہے, لیکن کمپنی کی طرف سے اس کو الاؤ نہیں ہے سوشل میڈیا پہ اس کی پبلسٹی کرنا. ٹھیک ہے جی. مطلب اس طرح کی میرے پاس زیادہ نہیں تو کوئی 15-20 ایگزامپلس تو ہیں کہ جو لوگ مانتے ہیں کہ ہاں یار اس بندے کی تھوڑی بہت کنٹریبیوشن ہے. میں اپنی تعریفوں کے پل نہیں باندھ رہا. آئی ایم جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل. دس از ون وے آف یور پرسنل برانڈنگ. میں جب بی کام کو فنکشنل انگلش پڑھاتا تھا تو مجھے بک کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. میں نے بک کو کبھی ہاتھ نہیں تھا لگایا, کھول کے ادھر رکھی ہے خود وائٹ بورڈ پہ. ڈسٹربنگ اسٹوڈنٹس مطلب لڑکے خاص طور پہ جو فرسٹ ایئر یا بی کامر ہوتے ہیں وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی, تو اکثر مجھے انکاؤنٹر ہوتا تھا اس طرح کے اسٹوڈنٹس کا. تو میری کلاس میں اجازت نہیں ہوتی تھی کسی کو بولنے کی. میرا لیکچر ختم ہوگا 5 منٹ دوں گا, جو سوال پوچھنا وہ پوچھ لیجیے گا. تو مینی ٹائمز اٹ ہیپنس کہ بچے پھر بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, سر جی یہ سوال بتائیں. اور موسٹلی 90% کوشچنز ایسے ہوتے تھے جو irrelevant ٹو ٹاپک ہوتے تھے. اور میں اکثر ان کے ساتھ بہ جایا کرتا تھا, ہٹ جاتا تھا ٹاپک سے. پھر کیا ہوا, میں نے یہ ریئلائز کیا کہ جو مطلب میرا ٹارگٹ ہے, مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ان کو 2 یا 3 دفعہ سلیبس کور کروانا ہے, تو میں اگر اس طرح کرتا رہا تو میں تو گرامر ختم ہی نہیں کروا پاؤں گا. سر بی کام کا سلیبس میں 4 دفعہ ختم کرتا تھا, یعنی 3 سے 4 ماہ کے اندر BCRW اور فنکشنل انگلش دونوں وائنڈ اپ. اس کے بعد جتنا ٹائم بچا ہے ٹیسٹ 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 ریپیٹڈلی. ٹھیک ہے. میرا آج کا جو آپ کے ساتھ انٹریکشن کا اصل پرپز تھا وہ تھا آپ کی ویلیوز کنورٹنگ انٹو برانڈنگ, یور پرسنل یور سیلف. اور اس میں جیسے میم زرتاشیہ نے پہلے آپ سے بات کی, جو لوگ ٹائم دیتے ہیں ادارے کو, جو لوگ اپنی انرجیز وقف کرتے ہیں کسی ادارے کے لیے, وہ سیکھتے ہیں جو بعد میں ان کے کام آتا ہے. ہم نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے وسیم باری صاحب سے OIC کالج سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں ایسے کھڑے ہو کے لیکچر دیتے تھے, نہیں, ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی, آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے وہ نہیں کیا, اچھا آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے وہ کرنا ہے, اینڈ وی ہیو ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے. یہ مائنڈ میں تھا کہ اچھا جو ٹارگٹ ملا ہے نا اس سے بڑھ کے ڈیلیور کرنا ہے. تو آپ اگر اس ادارے میں مطلب زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, اپنی انرجیز دیتے ہیں, پیسوں کے معاملے میں جو ریوارڈ ہے وہ کالج انتظامیہ نے نہیں دینا. وہ اللہ نے ایک میکنزم سیٹ کیا, کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کے آپ کے پاس آ جائے گا. لیکن جو چیز آپ لرن کریں گے, جو ویلیوز آپ کے پاس آئیں گی, جو ٹیم ورک کا ایک آپ کے پاس میکنزم ڈیولپ ہوگا کہ ٹیم میں کام کیسے کرنا ہے, لیگ پولنگ کیسے کرنی ہے, کیسے نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. چونکہ پرائیویٹ سیکٹر کا یہ بہت بڑا المیہ ہے, جتنا مرضی بڑا گروپ ہو چھوٹا ہو, دکان سے لے کے چھوٹے یونٹ سے بڑے انڈسٹریل ایریاز تک آپ چلے جائیں تو لیگ پولنگ ہر جگہ پہ اویلیبل ہے اور اچھے خاصے حالات میں اویلیبل ہے. آپ کو مطلب اوائڈ کرنا ہے, کیونکہ جتنا آپ, وہ ایک بڑا پرانا ڈکٹم ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھوتا ہے کسی نہ کسی دن اس میں گرتا ضرور ہے. صدام بھائی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے اسکول کی جب پبلسٹی کی ہے
تو ہم لوگوں کے ڈفرینٹ لوگوں کے گھروں میں گئے, میں میم ہماری ٹیم, تو ہم نے کبھی جا کے کسی دوسرے ادارے کی برائی نہیں کی کہ وہ فلاں اسکول ٹھیک نہیں ہے, اس کے پاس ٹیچرز ٹھیک نہیں ہیں, وہ یہ نہیں کرواتے, وہ نہیں کرواتے. حالانکہ بہت ساری لیکنگز اور پرابلمس تھیں, لیکن ہم نے کبھی ڈسکس نہیں کیا. ہم نے صرف یہ کمیونیکیٹ کیا کہ ہمارے پاس کیا ہے, ہم آپ کے بچے کو کیا دے سکتے, کیا دینے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم نے ہمیشہ وہ دینے کی کوشش کی جو ہم نے وہ ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی اور وہ ڈلیور کرنے کی کوشش کی. تو آپ لوگوں سے بھی میرا آج کا جو یہ انٹریکشن تھا پلان میں نہیں تھا, وہ ایسے بیٹھے بیٹھے میم کی باتیں سن کے میرے مائنڈ میں آ گیا کہ چلو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ 2-4 باتیں شیئر کر لوں. تو ویلیوز اور آپ کی لینگویج سے مطلب میں نے بہت ساری چیزیں اسیس کر لیں. ٹھیک ہے نا, آپ کے ایک آنسر سے میں نے بہت ساری چیزیں اسیس کر لیں کہ ہاں ہم جو 10 لوگ بیٹھے ہیں, 15 لوگ, ہم بھی پنجابی کے قاتلوں میں سے ہیں. مطلب یہ میرا اپنا ویو ہے, آپ ایگری یا ڈس ایگری کریں. میں اردو کے خلاف نہیں ہوں, میں نے بتایا میں اردو پڑھاتا رہا ہوں, اور ابھی ریسنٹلی کل پرسوں پروگرام کل کیا ہے میرا خیال. ہاں, تو نیشنل لینگویج ہے, ہم اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. انگریزی کے ہم اس اینگل سے خلاف ہیں کہ جو کلونیل ہمارے اوپر اسپیکٹ ہے انگلش کا, اس سے ہمیں نجات ملنی چاہیے. اور اردو ایک ہمارے پورے ریجن کی 5-6 صوبوں کو ہمیں جو ملانے والی ایک زنجیر ہے, 5-6 ڈفرینٹ ٹیریٹریز کو ملانے والی ایک زنجیر ہے, اس کا نام اردو ہے. اور اس کو ہمیں اس کی ترویج, اس کی اشاعت, اس کی ترقی کے لیے ہم سب کو, چاہے کوئی کامرس کا ٹیچر ہے, چاہے کمپیوٹر سائنس کا ہے, اس کو اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. تو مجھے اجازت دیجیے, امید کرتا ہوں آپ کو میری بورنگ باتیں آپ کے سماعت پہ گراں نہیں گزری ہوں گی. تھینک یو ویری مچ.